ایکچول پوائنٹ کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان کے چند بڑے صحافیوں نے مولانا طارق جمیل پر تنقید کر کے انہیں رسوا کیا، تو دوسری طرف پاکستانی قوم نے میرا جسم میری مرضی کے بعد اب ایک دفعہ پھر زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا اور مولانا پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ مشہور ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر بھی میدان میں آ گئے۔ ناظرین، پہلے تو آپ کو سنواتے ہیں خلیل الرحمان قمر کا وہ بیان جس میں انہوں نے صحافیوں کے خلاف سخت رد عمل پیش کیا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ایکچول پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ذاتی خیال ہے وہ آدمی بڑا اس لیے ہو گیا ہے کہ اس نے شاید ملکی حالات کو سامنے رکھا، ورنہ انہوں نے جو بات کہی تھی کیا بات کی آپ نے، جھوٹ اور غلطی کہا، وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے۔ جس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے ان چینلز کے اوپر، یہ خدا کی قسم جھوٹ کی کمائی کھاتے ہیں، اور ہم صبح سے لے کر شام تک یہ جو چند نام نہاد لمبی زبان والے اینکرز کا ٹولہ ہے، ان کی جو ہم بدماشیاں دیکھتے ہیں اور جس طرح یہ تھانے داری نظام کو چلا رہے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے خدا نخواستہ ہم ان کے ہاتھوں یرغمال ہیں اور ہماری روٹی پانی کے ذمہ دار یہ ہیں۔ خدا کے واسطے ان لوگوں کو بہت جلدی ان کا محاسبہ کرنا ہوگا، ان سے پوچھ تاچھ کرنی ہوگی، ان کے یکا یکی بننے والے اتنے اثاثوں کو کی چھان بین کرنا ہوگی۔ ہم کہیں بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہمارے سیاستدانوں میں اتنی خرابیاں ہیں کہ وہ کسی کا محاسبہ کیا کریں گے، کسی کی پوچھ تاچھ کیا کریں گے۔ انہوں نے خود تو لفافے دے کر پالا ان کو۔ میں تو سوچتا ہوں کہ میں اور میرا دوست بڑا دبنگ صحافی ہے صدیق جان، میرا دل کرتا ہے کہ میں دعا کروں کہ یا اللہ لفافے لینے والے سب صحافی کتے کی موت مر جائیں، تو میں سوچتا ہوں بچیں گے کتنے۔ اور پھر شاید ایسی دعا اگر خدا نخواستہ میں کبھی کسی کو دعا نہیں دیتا، ایسی بدعا قبول ہو گئی تو ہمارے پاس جو باقی تعداد بچے گی ہم ان کا کیا کریں گے؟ تو ہم ایک ستون کی طرح، ایک ستون کا ایک پلیز ہم ایسے اس صحافت کو انہی پچھلے چند سالوں میں ہم نے ہماری ملک کی طاقت کا ایک بہت بڑا ستون سمجھ لیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہی وہ حماقت ہے جو ہم نے کر دی ہے۔ اس حماقت کی بنا پر اگر ایسا کرنا تھا تو صحافیوں کو خدا کے واسطے پہلے ان کا کوئی ٹریننگ پروگرام شروع کرتے، پتا تو چلتا کہ ان میں سچ بولنے کی طاقت اور گردہ ہے۔ ارے خدا کے واسطے ان کو تو صرف اس بات پر جج کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے چینل کے پروگرام کو اچھا نہیں کہہ سکتے، یہ تو ایک دوسرے چینل کے مالک کے بارے میں اچھی بات نہیں کر سکتے۔ میں جب بینک جانے لگا ٹریننگ ختم ہونے کے بعد تو میرے ابا نے مجھے روک کر کہا کہ سنو یار، وہاں نالائق لوگوں سے بچنا۔ تو میں نے کہا وہ نالائق لوگ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ نالائق ہیں فی الفور؟ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا وہ جو بہت زیادہ بھونک رہے ہوں اور کام کوئی نہ کر رہے ہوں اور کتابیں ساری سامنے رکھی ہوں، انہوں نے سمجھنا وہ نالائق لوگ ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ جو آج اتنی جرت آ گئی، پہلے یہ شروع ہوئے سیاستدانوں سے، پھر فوج پر بھونکے، اب حد یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے عالم دین پر بھونک رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی اس ملک کی۔ میں کہتا ہوں خدا کے واسطے اس وقت تو ڈر جاؤ جب کرونا کی شکل میں ایک موت آپ کے سر پر کھڑی ہے۔ اللہ کے واسطے آپ احادیث پڑھ لو، ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کے بیانات سن لو، وہ ایسے وبائی ماحول میں فرماتے ہیں کہ خدا کے واسطے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو، اور یار ہم سب گنہگار لوگ ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ خلیل الرحمان قمر کتنا سخت رد عمل پیش کر رہے تھے کہ یہ سب صحافی جھوٹ کی کمائی کھاتے ہیں اور ایسے لفافے لینے والے صحافی کتے کی موت مر جائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔